بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری سورہ ہے وہ ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد ایک مکی سورت ہے اور اس میں کل آیات 20 ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سورہ کی ترجمہ اور تفسیر آرام سے سننے کا موقع ملے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسان کی قسم کھائی گئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایسا کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہے، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی بالکل پرواہ بھی نہیں۔ خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَۃَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوئے
گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی ہے۔ ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ یہ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔ یہ تھی ہماری سورۃ البلد کا ترجمہ۔ سورۃ البلد میں ہم نے جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ابن آدم کو یہ کہا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ہر کسی نے آزمائش اٹھانی ہے، ہر کوئی آزمائش سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ خواب سوچے کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں گا، مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا، میں مایوس کبھی نہیں ہوں گا، یہ ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آج تک 1,24,000 پیغمبر جو آ چکے ہیں، ان سب نے مشقتوں کی زندگی گزاری ہے، تو پھر ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو عام ابن آدم ہیں۔ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی پریشانی کے ہم آرام سے زندگی گزار لیں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کی دلجوئی کریں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، مسکین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، یتیم کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کے دلوں میں رحم رکھیں گے، تو تبھی ہم لوگ اصحاب المیمنہ میں شامل ہوں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ بھی ہمیں دکھایا جو بدی کا ہے، ان لوگوں کو اصحاب المشأمہ کہا جاتا ہے، جو کہ نحوست والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اصحاب المیمنہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اصحاب المشأمہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے راستے آسان کرے، اور ہمیں اپنی زندگی کو شکر سے اور صبر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ ویڈیو پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب نے آج کی اس ویڈیو میں ایک اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔